السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. میرے عزیز ساتھیوں، اسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اہم نعمت ہے۔ اسلام پر انسان جب عمل کرتا ہے تو بہت زندگی میں سکون محسوس کرتا ہے۔ آج ایک مسلم ہو کر کے کوئی پریشانی میں مبتلا ہے تو اس کو چاہیے کہ اسلام پر عمل کرنے کی طرف رجوع کرے۔ ایک مسلم اسلام پر عمل کرتے 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 تو اس کی زندگی میں سکون ہی سکون، چین ہی چین۔ آج اگر ہم بے چین ہو جاتے ہیں تو فوراً لوگوں سے شکوہ کرنا اور ان سے رائے لینا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کو کام میں پریشانی ہے، گاڑی میں پریشانی ہے، گھر میں پریشانی ہے، روزگار کے اعتبار سے پریشانی ہے، تو طریقہ کار کیا ہے؟ روم والوں سے بات کرتے ہیں، میں یہ کام شروع کیا تھا، یہ ایسا ہوا، یہ ویسا ہوا۔ اور اسی طرح اگر کام کے اعتبار سے پریشانی ہے پھر بھی انسانوں سے مخلوق کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حالانکہ ایک مسلم کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو کبھی بھی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو وضو فرما کے اور نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت بلال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے بلال، آذان کہو اور اقامت کہو، نماز پڑھنا شروع کرے، ہمیں نماز سے راحت مل جائے۔ نماز پڑھنے والا انسان راحت ہی راحت میں ہے۔ تو اسلام پہ عمل کرنے کی قلت ہے۔ آج ہم باعلم ہیں، علم ہمارے پاس بہت ہے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جو فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے وہ بھی فیس بک پہ لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ 2-4 دن پہلے ایک ساتھی میرے پاس آیا تھا، فرما رہا تھا کہ میں استخارہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ فجر کی نماز کس مسجد میں پڑھتے ہیں؟ کہا فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا کیا استخارہ کرتے ہیں؟ فرض کو ترک کر رہے ہو اور الجھے ہوئے ہو، استخارہ کر کے آپ کیا اس ٹینشن سے نکل سکیں گے؟ ایک تو خود مصیبت کو آپ بلا کر کے لائے ہو اپنے پاس۔ میں نے کہا استخارہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ 4 ٹائم کی جیسے نماز پڑھتے ہو اور فجر کی نماز بھی پڑھنا شروع کرو۔ اور دوسرے ساتھی میری مسجد میں روز ظہر کی نماز میں اس آدمی کو مسجد کے سامنے رہتا ہے، دیکھتا ہوں اذان سے پہلے ماشاءاللہ صف اول میں حاضر ہے۔ تو کچھ دن گزرنے کے بعد میں نے ایک بار ان سے کہا کہ بھائی صاحب، میں نے کہا فجر کی نماز کس مسجد میں پڑھتے ہیں؟ کہا میں تہجد پڑھتے اور فجر سے پہلے میں سو جاتا ہوں، پھر فجر نہیں پڑھتا۔ اس طرح انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ ساری رات کوئی تہجد پڑھے، ذکر اذکار کرے اور فجر سے پہلے 1-1.5 گھنٹہ پہلے سو جائے، تو یہ
کیسے سکون پا سکتا ہے؟ ورنہ اسلام پر عمل کرنے والا انسان سکون ہی سکون. اللہ نے خود فرمایا ہے کہ میں ان کے کام کو آسان کر دیتا ہوں. اللہ نے خود فرمایا ان کو میں ٹینشنوں سے نکالتا ہوں. تو آج ہم اگر ٹینشنوں میں چلے جاتے ہیں، اسلام پہ عمل کرنے والے لوگ، ایک بھائی کی میں کئی مثالیں ہیں لیکن میں آپ کو ایک مثال دوں گا. پاکستان کے ایک بھائی ہے، میری مسجد میں نماز پڑھتا ہے، دیندار، دکاندار، کسی کے یہاں ملازم ہے اور 5 ٹائم کی نماز بلکہ مسجد میں تہجد پڑھنے کی پابند، کام سے تعلق اور مسجد سے تعلق، اور قرآن کے قاری، خود قرآن اسلامی کلچر سینٹر دمام سے پڑھنا سیکھ لیا اور پڑھ رہا ہے. کورونا سے پہلے یعنی 1 سال پہلے کمپنی نے کہا کہ ہم خسارے میں جا رہے ہیں، نہیں وہ آپ کو 4 مہینے چھٹی دے دیں، 4 مہینے کے بعد آپ پھر چلے آؤ، تاکہ ہم 4 مہینے کی سیلری نہیں دے سکتے، کام بھی کم ہے جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہے. تو میں خود حیران ہو گیا کہ یہ آدمی 5 ٹائم نماز پڑھنے کی پابند اور فضول باتوں سے دور، اب نماز ایسے ہی پڑھے کہ بالکل پرندہ بھی جو سر پہ بیٹھ جائے اس کو محسوس نہ. تو میں نے کہا کوئی نہ کوئی مسئلہ شاید آزمائش ہے، نیک لوگوں پر کبھی آزمائش آ جاتی ہے. تو چھٹی چلے گئی، مجھ سے بات کرتے رہتے تھے. تو 1 مہینہ پہلے مجھے میسج کر دیا کہ کمپنی نے مجھے میسج کیا کہ ابھی آپ رہو وہیں پہ، آؤ نہیں، کام نہیں. تو ریٹرن ٹکٹ ہونے کی وجہ سے وہ واپس آ گئے. یہاں آ کے مجھ سے ملاقات کی کہ میں 20 سال کمپنی میں تو کام کر چکا ہوں، اب میرے جو یہ پیسے بنتے حقوق بنتے وہ کہاں، وہ پیسوں سے مجھے بالکل نکال رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ پیسوں کے لیے ریٹرن ٹکٹ پہ میں واپس آ گیا. میں نے کہا بالکل صحیح. تو آ کے اپنی تہجد وغیرہ میں رہے اور کہا کہ میں مکے کے قریب ہیڈ آفس ہے جدہ میں چلا جاتا ہوں، ان سے بات کروں گا. بس اتنا ہی ان کو میں یاد دہانی کر کے اور چلا جاتا. دیے نہیں دیے، میں کوئی کیس نہیں کروں گا، میں کچھ نہیں. آدمی بالکل کم بولنے والا، سیدھا بالکل. میں نے کہا ٹھیک ہے. جا کے عمرہ کیے اور دوسرے دن جا کے آفس میں کہ آفس والوں نے کہا کہ آپ آئے کیوں؟ کہا کہ میں حقوق کے لیے آئی ہوں، میرے 20 سال کے جو پیسے بنتے ہیں، کئی ہزار بنتے، وہ پیسے لے لیا ہے. ان سے کہا کل وہ آپس میں بات کر کے اور دوسرے دن ان کے 20 سال کے پیسے واپس دے دیے. بس میں بیٹھ کر یہاں آئے اور مجھ سے ملاقات کر کے پھر ٹکٹ لے کر کے چلے. دیکھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کے اعمال صالحہ کی وجہ سے، نماز میں دل لگانے کی وجہ سے کام کیسے کرتا ہے. بات ختم ہو گئی نہیں، چلے گئے. 20 سال میں وہ اتنی چھٹی نہیں گزارے، 2-4 مہینہ اور گزارے. کمپنی نے پھر ان کو فون کر دیا کہ بھائی آپ یہ نظر دیجیے. ایک دن فجر کی نماز میں ایسے سلام کہہ رہا ہوں کہ اسی جگہ پہ آدمی 5-6 مہینے کے بعد نماز پڑھ رہا ہے. تو جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں سبقت کرتے ہیں، خیر کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سالوں سے بھی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، امام سے کبھی بھی ملاقات نہیں. اکثریت ان لوگوں کی، لیکن وَيَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لیتا. یہ ان لوگوں میں سے میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا لیکن وہ مجھ سے پہلے پہنچ گئے. تو میں نے کہا ماشاءاللہ آ گئے. کہا کہ کمپنی نے فون لگا لیا، ابھی نئی ویزا اور یہ وہ الحمدللہ ابھی کام
تو یہ ہے میرے بھائی، جب انسان اسلام پہ عمل کرتا ہے اور لوگ جا رہے ہیں اور وہ آ رہا ہے، پورے سے آدمی ہے میری مسجد میں کرسی پر بیٹھ، حالانکہ جو ضعیف الامور ہو ان کو نکال رہے ہیں کہ آپ کی اقامت پر کیا پیسے زیادہ آ رہا ہے، وہ جانا چاہ رہا ہے لیکن اس کو چھوڑتے ہیں۔ پچھلے جمعے کے دن عشاء کی نماز سے پہلے ایسے ہی مسجد میں آخری کرسی پر بیٹھے ہوئے، مجھے کہا سبحان اللہ، لوگ جانا نہیں چاہتے ان کو بھیج رہے ہیں، اور میں کئی سالوں سے جانا چاہ رہا ہوں، مجھے بھیجتے نہیں۔ میں نے کہا کہ ایک ہی صورت میں آپ نعمت سے محروم ہو سکتے ہو، وہ یہ ہے کہ آپ نعمت کی ناشکری کریں۔ آپ کو میں دیکھتا ہوں چھٹی کے دن آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ذکر اذکار کرتے ہو، اور ہر دن مغرب سے لے کر عشاء تک آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو، اور تہجد پڑھنے کی آپ نعمت کی ناشکر نہیں ہو، تو اللہ نعمت آپ سے کیسے لے؟ اللہ نے خود وعدہ فرمایا ہے کہ میں چین و سکون عطا کروں گا تو ایمان لائے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، اور دوسری آیت میں ہے میں نعمت کو ضرور بڑھاؤں گا اس پر جو نعمت کے شکر گزار ہے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر نعمت کی شکر گزاری کرو گے تو میں اس کو بڑھاؤں گا۔ میں نے کہا فجر کی نماز سے سوئے، آپ عصر کے بعد سے عشاء تک مسجد میں بیٹھتے ہو، پھر یہ نعمت کیسے اللہ آپ سے لے؟ میں نے کہا ایک ہی صورت ہے، تو کہا دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے، یعنی ان کے دل میں رحم ڈالے اور مجھے بھیج، کئی لاکھ میرے کو پیسے بنتے وہ بھی دیں گے۔ تو میرے بھائیوں یہ کیا ہے؟ ایمان کے بعد عمل صالح پر انسان کو اللہ اسلام میں سکون دے رہا ہے۔ کسی کو آپ نا امید نہ رکھیں۔ آج حرم کے خطبے کا موضوع بھی یہی تھا کہ بعض لوگ نا امید ہے اور دوسرے رائے لینے والے کو بھی نا امید کرتے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ 99 آدمی اگر بھوک سے مر رہے ہیں، آپ 100 آدمی کو یہ نہیں کہیں گے آپ کو یہی حال ہوگا، نہیں۔ آپ کو کیا معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے کیا فیصلہ ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام پہ عمل کرنے سے انسان کے کام آسان ہو جاتے ہیں، اور وہ ٹینشنوں سے نکل جاتا ہے اور پریشانیوں سے نکل جاتا ہے۔ آج اگر پریشانی ہے تو اسلام پہ عمل کی قلت ہے۔ جیسے میں نے وہ دو آدمی کی مثال آپ کو دی کہ ایک تہجد پڑھتے پڑھتے فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اور دوسرے نوجوان کیا ہے آ کر کے کہا کہ میں استخارہ کی نماز پڑھنے کے لیے بیٹھا ہوں، آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ استخارہ کیسے کروں؟ میں نے کہا کہ فجر کی نماز کیسے پڑھتے ہو؟ کہا کہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ اور تیسری آدمی کی بات ہے، وہ بھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، ہم سب کے لیے تذکیر ہے۔ ظہر کی نماز مسجد میں گھسا ہوں، اور ظہر سے پہلے آنے والا شاید نیند پوری کر کے پھر آ جاتا، سب سامنے میں نماز پڑھا، اور ایک دن اٹھ کر کے مجھ سے ملاقات کی، کہا کہ فجر کی نماز میں 9 بجے پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ یعنی پوچھ رہا تھا مسئلہ کہ فجر کی نماز میں 9 بجے پڑھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا کہ بھائی ہم تو مرتے ہیں بالکل بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی، بھائی ہم تو مرتے ہیں، کیا کریں، ہم 2 بجے مٹی سے آ جاتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا اس مٹی کو ایسے دھکا دو کہ کبھی قریب بھی نہ آ جائے۔ تو ایسے لوگ میرے بھائی، فجر کی نماز 2 بجے آنے والا انسان آگے سو جاتا ہے، اور رازق کو ناراض کرتا ہے، اور روزی والوں کو کیا کرتا ہے، جن کا ڈپٹی کرتا ان کو راضی کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ ایسے انسان اسلام سے نکل جاتا ہے، کلمہ پڑھ کے پھر اس کو اسلام میں داخل ہو رہا ہے، جو ایک ٹائم کی نماز ہو شباز کے ساتھ اگر ترک کر دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ معمول بنا چکے ڈپٹی کرتا ہوں، تھوک لو ایسی ڈپٹی پر جو رب کو ناراض کرے اور آپ کی ہوش حواس کو اور آپ کی خواہشات
توفیق عطا فرمائے اور اسلام کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کئی لوگ عمل تو کرتے جیسے میں یہ سب مثالیں ہوئی ہے، ظہر کی نماز سے پہلے آنا اور فجر کی نماز 9 بجے پڑھنا، یہ کیا ہے؟ جہالت، علم کے بغیر عمل کرنا، اور استخارہ کی نماز کے پیچھے بھاگنا، فجر کی نماز نہ پڑھنا، یہ کیا ہے؟ جہالت۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ تہجد پڑھتے 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 اور فجر سے پہلے سو جانا اور فجر کی نماز جا کے 10 بجے اور 11 بجے جب جاؤ، یہ کیا ہے؟ یہ سب جہالت ہے۔ تو عمل کرو علم کی روشنی میں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، کہہ دیجیے پیغمبر یہ میرے رب کا راستہ ہے، میں لوگوں کو اس سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہوں لیکن علم کی روشنی میں۔ جو بھی عمل کرو اس عمل کا علم حاصل کر کے اس عمل کرو، ورنہ انسان جیسے پہلے بھی میں اس محراب سے عرض کر چکا ہوں، علم حاصل کیے بغیر کوئی عمل شروع کرنا، چاہے دنیاوی معاملات میں ہو چاہے دینی معاملات میں ہو، انسان کئی غلطیاں کر کر گزرتا ہے کیونکہ اس عمل کا اس نے علم لیا نہیں۔ مثال کے طور پر ہم میں سے کوئی گھڑی بنانا شروع کر دے، گھڑی وہ بنانا نہیں جانتا ہے، علم نہیں لیا ہے، کسی استاد کے پاس وہ بیٹھا نہیں ہے، تو کئیوں کی گھڑیوں کو وہ غلط کر دے اور گاڑی بنانا شروع کر دے، اور اس گاڑی بنانے کے علم اس نے نہیں لیا ہے اور کئی گاڑیوں کو خراب کر دے اور اس طرح بلڈنگ لائن میں کام کرنا شروع کر دے۔ تو جو کام انسان کرتا ہے اس کا علم لے لے، اس کے بعد عمل کرتا رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی رسول اللہ۔